فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور آج کی رات لیلۃ النصف من شعبان یعنی ماہ شعبان کی نصف رات ہوگی. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو اور اس کے اعزاز کو مختلف اعتبار سے واضح فرمایا ہے، اور یہی رات ہمارے ہاں شب برات کے نام سے معروف ہے اور شب برات کے نام سے موسوم ہے. اس رات کے حوالے سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے. جس طرح اس کی شان ہے اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اترتا ہے. اور پھر فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور پھر اللہ رب العالمین بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین اس رات بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. اور اس حدیث مبارک کی تشریح میں، اس کی توضیح میں محدثین اعظام نے یہ کلام کیا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ تو دیگر قبائل والے بھی رکھتے تھے، مگر خاص طور پر بنو کلب کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ عرب میں جو بنو کلب کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے والوں کی بکریوں کے بال دیگر قبیلے والے بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہوتے تھے. تو کثرت کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ ان ریوڑوں کے جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر بخشش ہوگی، بلکہ فرمایا لِأَكْثَرَ، ان کے بال جتنے ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش اور مغفرت فرما دے گا. تو اس اعتبار سے یہ رات شب برات بھی ہے، شب توبہ بھی ہے، شب استغفار بھی ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین ایک کثیر تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات آتی ہے تو پھر فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کیا کرو
عبادت کیا کرو، اور فرمایا اس کی رات عبادت میں گزارو، قیام میں گزارو، اور اس کا دن وہ حالت روزے سے گزارو۔ اور پھر فرمایا کہ فَيَنزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنی شان کے لائق لغروب الشمس إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، غروب شمس سے طلوع فجر کے درمیان اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور جلوہ گر ہو کر فرماتا ہے، أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی میرے حضور آ کر اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہانے والا، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار، تو فرماتا ہے فَأَغْفِرَ لَهُ، تو وہ آ جائے کہ میں اس کے دامن میں بخشش کو رکھ دوں، اس کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ اور فرماتا عَلَى مُسْتَرْزِقٌ، ہے کوئی رزق حلال کا طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق حلال کو مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فَأَرْزُقَهُ، تو آج کی رات آ کر اپنے دامن طلب کو پھیلا لے اور رزق کا سوال کر لے کہ آج کی رات میں اسے رزق کثیر عطا فرما دوں گا۔ پھر فرماتا عَلَى مُبْتَلًا، ہے کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا، ہے کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا، ہے کوئی مصیبتوں میں جکڑا ہوا، فَوْعَافِيَهُ، تو آج کی رات آ جائے کہ میں اسے پریشانیوں سے آزادی نصیب کر دوں، پریشانیوں سے دور کر دوں۔ عَلَا کَذَا عَلَا کَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، کہ اللہ رب العالمین ہم گناہگار بندوں سے یہی کہتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی اپنے طلب کو پھیلانے والا، تو وہ آ جائے، وہ جو مانگتا رہے گا میں وہ عطا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ صبح فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات بڑی معزز، بڑی مکرم اور بہت ہی زیادہ برکتوں والی رات ہے کہ احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ پھر اس رات کے حوالے سے عوام کے ذہنوں کے اندر ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی کب کون مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون شقی القلب ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون نیک بخت ہوگا، یہ ساری باتیں اس رات کو لکھی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اس رات کو یہ ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی۔ تقدیر در حقیقت اللہ رب العالمین کے علم کا نام ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 120 دن گزر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیج کر اس کے تمام معاملات کو لکھ دیتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا زندہ رہے گا اور کب مرے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین اس وقت ہی متعین کر دیتا ہے جب انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارک کے روح سے جب اس کا تعین بہت پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے تو آج کی رات پھر اس کا تعین نہیں ہوتا، آج کی رات لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو آج کی رات ہوتا کیا ہے کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب نجات کہتے ہیں، شب توبہ کہتے ہیں۔ آج کی رات جو ہوتا ہے اس کو ایک آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ہمیں کب تک زندہ رہنا ہے کب تک نہیں رہنا، کس کو کتنا رزق ملنا ہے کس کو کتنا نہیں ملنا، یہ ساری باتیں علم الہی میں ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی ایک خاص کام پر مامور کیا گیا ہے، کوئی فرشتہ کسی اور دوسرے کام پر مامور کیا گیا ہے، کوئی فرشتے کا کام فقط یہ ہے
کہ اس کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بارشوں کو برسا دیتا ہے۔ کوئی فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے۔ اس طرح مختلف کام اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس رات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو 1 سال کی ذمہ داریاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ تو علم الہی میں ہوتا ہے، وہ تو تقدیر میں ہوتا ہے، مگر فرشتوں کو بطور ذمہ داری دینے کے لیے، یوں سمجھنے سمجھانے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ 1 سال کا ایک رجسٹر سونپ دیا جاتا ہے کہ اس سال تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اس سال تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تقدیر کا معاملہ ہے ہم اس میں مجبور ہیں، یعنی ہم لوگ امیر ہوں گے کہ غریب ہوں گے، یہ معاملہ اللہ رب العالمین کی رضا پر ہے۔ وہ چاہے تو عمارت دے دے، وہ چاہے تو غربت عطا فرما دے۔ امیر اپنی چاہت سے امیر نہیں ہے اور غریب اپنی چاہت سے غریب نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اسی طرح کس کو کتنی زندگی ملے گی اس میں ہماری چاہت اور ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ کروڑوں سال جی لیں، تو ہماری چاہت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور چاہیں تو اگلے لمحے مر جائیں تو اس میں ہماری چاہت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی رضا سے ہے، اس کی مشیت سے ہے۔ اس نے یہ سارے امور اپنے قبضے قدرت میں لیے ہوئے ہیں، اور ہم تمام انسانوں کو اس میں مجبور محض بنایا ہوا ہے، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا تمہیں جتنا رزق دیا جائے گا اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندے بنتے ہوئے اس کے رزق پر راضی رہنا ہوگا۔ تمہیں جتنی زندگی کی مہلت دی جائے گی اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت پر تمہیں راضی رہنا ہوگا۔ تمہیں اگر مشکلات میں ڈالا جائے تو اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مشکلات میں ڈوب کر بھی اسی کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ تمہیں راحت ملے، آسانی ملے، سکون ملے اور چین نصیب ہو جائے تو اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں، بلکہ اس کے اندر بھی اسی رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجبور محض بنا کر ہمیں بندگی کے معیار پر پرکھنے کے لیے ہمیں کہہ دیا کہ میں خدا ہوں، تم میرے بندے ہو، جس حال میں تمہیں رکھو تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی حال میں راضی رہنا، اسی حال میں خوش رہنا، اور ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی خدا کی بندگی ہونے کا تقاضا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو متعین ہیں، اور اس میں ہماری چاہت کا، ہماری خواہش کا کوئی دخول نہیں ہے کہ ہم اپنی چاہت سے پیدا نہیں ہو سکتے، ہم اپنی چاہت سے مر نہیں سکتے، ہم اپنی چاہت سے امیر نہیں ہو سکتے، ہم اپنی چاہت سے غریب نہیں ہو سکتے، ہم اپنی چاہت سے پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ سارا چیز اللہ رب العالمین نے متعین فرما دیا، اور اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ تو جب رب ذوالجلال نے ہمیں ان تمام چیزوں میں مجبور محض رکھا تو ذہن کے اندر شبہ یہ آتا ہے کہ پھر اس رات وہ ہمیں بتا کیوں رہا ہے کہ اے بندو، اس رات ان تمام چیزوں کا جو امور ہے وہ امور کی ذمہ داری میں فرشتوں کو سونپ رہا ہوں۔ تم میں سے کس کی روح قبض کرنا ہے میں فرشتے کو بتا رہا ہوں، کس کو رزق دینا ہے میں فرشتوں کو عطا کر رہا ہوں، کس کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہے میں ان کو دے رہا ہوں، کن کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے اور فراہم کرنا ہے اور آزمائش میں ڈالنا ہے، یہ ان تمام لوگوں کو دے رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے میرے مولا، جب تو نے ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں میں مجبور محض رکھا ہے کہ ہماری خواہش کا کچھ دخل نہیں ہے، ہماری چاہت کا کچھ دخل نہیں ہے، تو ہمیں بتا کیوں رہا ہے کہ اس رات میں یہ کر سکتا ہوں، کہ اس رات بھی اگر پتہ چل جائے تو ہم کیا کچھ کر تو نہیں سکتے کہ مجبور محض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرمایا کہ بندو میں تمہاری تقدیر کا خالق بھی ہوں اور ساتھ ساتھ تمہاری تقدیر کا مالک بھی ہوں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہاں آج کی رات میں فرشتوں کو ذمہ داری سونپتا ہوں،
فرشتوں کو معمور کرتا ہوں، مگر بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج کی رات کرتا ہوں تاکہ تمہارے نصیب میں اگر کوئی بدبختی لکھی ہوئی ہو، تمہارے نصیب میں اگر معصیت لکھی ہوئی ہو، تمہارے نصیب میں اگر محتاجی لکھی ہوئی ہو، تو آج کی رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری رحمت کی طرف آ جاؤ اور اپنے اللہ کے حضور توبہ کر لو، استغفار کر لو، بخشش طلب کر لو، دامن رحمت کو پھیلا لو، طلب سوال کر لو، اللہ کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بال لو اور توبۃ النصوحہ کے درجے پر فائز ہو جاؤ۔ فرمایا بندو میں تقدیر کا خالق بھی ہوں، تقدیر کا مالک بھی ہوں، آج کے رات توبہ کرنے آؤ گے تو آج کے رات کے توسل سے اگر تمہارے مقدر میں برائی لکھی ہوگی تو آج کے رات اس برائی کو ہٹا کر اس جگہ پر اچھائی کو لکھ دوں گا۔ تمہارے مقدر میں اگر محتاجی لکھی ہوگی تو آج کی رات کے طفیل تم میرے حضور آ کر توبہ کر لو گے اور سچی توبہ کر لو گے تو تمہارے مقدر سے محتاجی کو ہٹا کر تمہارے مقدر میں اپنی رحمت کے خزانے کو رکھ دوں گا۔ تمہارے مقدر میں ہاتھ کا پھیلانا ہوگا تو آج کی رات آ کر توبہ کر لو گے، میرے حضور آ جاؤ گے، مجھے راضی کر لو گے تو ہاتھ کو پھیلانے کو ہٹا کر تمہارے نصیب میں یہ لکھ دوں گا کہ تمہارا ہاتھ لینے کی بجائے ہمیشہ ہاتھ دینے والا ہی بنا رہے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کے متعلق بتا دیا کہ یہ شب برات کی رات ہے، یہ شب توبہ کی رات ہے، یہ شب نجات کی رات ہے کہ اس رات ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، بخشش مانگے، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ وہ رب ذوالجلال بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ہے، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، وہ مہربانی فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہاں ساتھ مانتے ہیں وہ رب ذوالجلال قہار بھی ہے، مگر اس کی صفت قہاریت کا اظہار اور مقام پر ہوگا۔ آج کی رات اگر اس کی کسی صفت کا اظہار ہونا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفت رحمانیت کا اظہار ہونا ہے، صفت غفوریت کا اظہار ہونا ہے، تو اس کی رحمت کی طرف آئیں، اس کے حضور حاضر ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ گناہوں میں زندگی جو لت پت ہوئی ہے، گناہوں کے اندر جو زندگی لتھڑی ہوئی ہے، معصیتوں کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں، نافرمانیوں کے اندر جو ہم اپنا شب و روز گزار رہے ہیں، ہماری شبانہ روز زندگی جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، بندہ آج کی رات سچے دل سے توبہ کرے اور پرانے گناہوں پر اللہ کے حضور نادم ہو، شرمسار ہو، آنسوؤں کو بہائے، میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، یہ خطا ہو چکی ہے، مگر میرے مولا تیری رحمت کے علاوہ کوئی اور رحمت نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تیری زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے، تیرے علاوہ اگر ہم ہاتھ پھیلائیں تو کس کے حضور جائیں؟ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے میرے مولا تمام گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے، اظہار ندامت کرتے ہوئے تیرے حضور آ کر سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس طرح صدق دل سے رب کی رحمت کی طرف آتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تو ایسا توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی بخشش فرماتا ہے کہ گویا زندگی کے اندر اس بندے نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ایسی بخشش فرما لیتا ہے۔ تو یہ آج کی رات غنیمتوں کی رات ہے، آج کی رات رب کی رحمت کی رات ہے۔ ایک علماء اعظام نے، علماء صوفیہ نے ایک قول نقل کیا ہے، اب اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم اور آپ ایک خطا کر بیٹھتے ہیں اور وہ خطا انجانے میں ہوتی ہے۔ وہ خطا کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک بار دعا مانگتے ہیں، 2 بار دعا مانگتے ہیں، 3 بار دعا مانگتے ہیں، پورے ہفتے دعا مانگ لیا، پورے مہینے دعا مانگ لیا، کوئی اور آگے بڑھ گیا تو پورے سال دعا مانگ لیا، اور جب دعا بر نہ آئی اور محسوس ہوا کہ قبول نہیں ہو رہی تو ہم اور آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمائے دعا یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے،
یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، دعا کرنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ وہ جنت کے اندر حضرت آدم کا معاملہ ہوا تھا، پھر دنیا کے اندر آ کر اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، بخشش کرتے رہے۔ کئی سو سال گزر جانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کرا، خانہ کعبہ بنایا اور خانہ کعبہ بنا کر دعا کرا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے مولا اس میں رسول محتشم کو بھیج دے۔ اور وہ رسول محتشم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دعا کے کئی سو سال کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پاران کی وادی کے اندر محمد عربی کو مبعوث فرمایا تھا۔ رب ذوالجلال چاہتا حضرت آدم کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتا۔ یہ لوگ مستجاب الدعوات لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، چاہتا حضرت آدم کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتا، حضرت ابراہیم کی دعا کو بھی فوراً قبول کرتا، مگر رب ذوالجلال نے اس کے برعکس معاملہ رکھ کر ہم گناہ گاروں کو یہ پیغام دیا، ہم گناہ گاروں کو سمجھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے، حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ ہے۔ اب دعا قبول نہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ دعا کی قبول اگر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بعض دعاؤں کو دنیا کی بجائے آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندوں کا مانگنا وہی پسند آ رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا تیرے حضور اگر ہٹ جاؤں گا تو کوئی در نہیں ملے گا، رب ذوالجلال کو اس کی یہی ادا پسند آ رہی ہوتی ہے، یہی ادا اس کی پسند آ رہی ہوتی ہے۔ اگر دے دے تو ہم اور آپ پھر کب مانگنے والے اور کب دوبارہ آنے والے اور کب دوبارہ ہاتھ پھیلانے والے کہ مل رہا ہے بس دعا ختم، نہیں مل رہا تو بار بار دعا کر رہے ہیں۔ اگر بار بار ہم میں سے کوئی بندہ دعا کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ رب ذوالجلال کو اس بندے کے مانگنے کی ادا پسند آ رہی ہے اور وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ میرے حضور حاضر ہوتا رہے۔ تو کبھی بھی مایوس ہو کر دعاؤں سے ہاتھ نہ چھڑایا کریں، کبھی بھی نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ تعالی یستحیی ان یرد صفرا، کہ اللہ تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کسی کا ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ حیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ میرے حضور آ رہا ہے، میرے بندے نے احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے حاکم بھی تو عطا کر دیتے ہیں، یہ دنیا کے عمراء بھی تو عطا کر دیتے ہیں۔ جب رب کی عطا کرنے سے یہ عطا کر دیتے ہیں تو جو مالک حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کا ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ تو رب ذوالجلال کبھی بھی کسی بھی بندے کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا، مگر ہاں رب ذوالجلال بعض لوگوں کی دعاؤں کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بظاہر ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہم کب سے دعا کر رہے ہیں، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک دعا کر رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ اور جب میدان محشر کا منظر آئے گا کہ اس میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ ہوں گے، اور اس مقام پر ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، سب کو نام اعمال دے دیا جائے گا اور وہ خود دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر اس نے کیا کیا گناہ کیا ہوا تھا، کیا کیا خطائیں کی ہوئی ہوں گے۔ ہم جیسے بہت سے گنہگار نام اعمال کھولیں گے تو پریشان ہوں گے کہ زندگی میں یہ بھی گناہ کیا تھا،
مگر نام اعمال میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ زندگی میں یہ بھی خطا کی تھی مگر نام اعمال میں اس خطا کا تذکرہ نہیں ہے۔ زندگی کے اندر یہ بھی معصیت کیا تھا مگر نام اعمال میں اس معصیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہیں گے میرے مولا گناہ تو بہت کیے تھے مگر یہاں سے گناہ ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر رب فرمائے گا گناہ کے ساتھ ساتھ تم دعا بھی کرتے تھے، آج تمہاری ان دعا کے وسیلے سے ہم نے تمہارے نام اعمال سے تمہاری برائیوں کو مٹا دیا ہے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا ہے۔ تو رب کے حضور جتنا ہو سکے روئیں، گڑ گڑائیں، حاضر ہوں، آنسوؤں کو بہائیں، رب کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، بخشش کرے۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنی چادر رحمت میں ہر ایک کو جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم اسی کی مخلوق ہیں، ہم اسی کے عابد ہیں، اسی کے حضور جھکتے ہیں، اسی کے حضور توبہ کرتے ہیں، اسی کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک مانتے ہیں اور ہر اچھائی کی نسبت اسی رب ذوالجلال کی طرف کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جب اس کی رحمت کی طرف آئیں گے وہ ضرور بھی ضرور اپنے دامن رحمت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو ہم میں سے ہر بندہ آج کی رات بالخصوص، یہ ویسے ہر روز اور ہر رات کرنا چاہیے مگر آج کی رات بالخصوص ہم میں سے ہر بندہ اس کا اہتمام کریں اور دعاؤں میں اپنی ذات کے لیے بھی دعا کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں اور تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ پاکستان بڑے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ امت مسلمہ بڑے مشکل مراحل سے گزر رہی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ شام میں، برما میں، فلسطین میں اور دیگر جگہوں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ بڑے ناروا سلوک ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کے لیے اور حضور کے ہر غلام کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔